बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन फैसले की घड़ी आन पहुंची है। लड़ना है या पीछे हटना है, ये फैसला अब इमरान खान को करना है। मोहसिन नकवी साहब के बकौल तो इमरान खान फैसला कर चुके हैं और एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। ज़राए से ये खबरें भी चल रही हैं जिसकी पीटीआई तरदीद कर रही है। लेकिन बहरहाल ये फैसला इस वक्त बड़ा मुश्किल है और उसकी कई वजूहात हैं। इस वक्त जाहिर है एक तरफ तहरीक इमरान खान के जहन में क्या बातें होंगी। फैसला तो तहरीक इंसाफ ने नहीं करना, फैसला इमरान खान ने करना है, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। फैसला कोर कमेटी ने नहीं करना, फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने नहीं करना, फैसला सीनियर लीडरशिप ने नहीं करना, फैसला चेयरमैन पीटीआई ने नहीं करना, फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ही ने करना है जो डाला जेल में बैठे हुए हैं। अब उनके पेश नज़र क्या बात है? उनके पेश नज़र ये बात है कि लोग मेरी रिहाई के लिए, मुतालबात कुछ भी हों, ये जो लोग निकले हैं ये खान की रिहाई के लिए निकले हैं। ये जो लोग कल से मार खा रहे हैं, ये जो लोग कल से आंसू गैस की शेल खा रहे हैं, भूखे प्यासे लड़ रहे हैं, ये लोग इमरान खान की रिहाई के लिए निकले हैं। क्या इमरान खान के लिए इतना ही आसान है कि वो एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएं और अपने कारकुनों से कहें कि बस ठीक है, हम एहतजाज कॉल ऑफ कर रहे हैं, वापस चले जाओ, मुझे रिहा भी नहीं किया लेकिन फिर भी तुम वापस चले जाओ? या ये कह दें कि जी ठीक है, हम अपना एहतजाज करेंगे और हम अपना एहतजाज संगजानी में करेंगे और पीछे हट जाओ। संगजानी का है वो एहतजाज जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो एहतजाज जहाँ पर आप 2-4 दिन बैठे रहें और उसके बाद फिर पुलिस आपको घेर के और शेल मार के वहाँ से उठा देगी। वो एहतजाज संगजानी में कि जिसकी वजह से किसी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या इमरान खान उस एहतजाज के लिए मान जाएंगे? मुझे नहीं पता कब इस वक्त जो है वो 1:39 हुए हैं और मुझे नहीं पता कि अगर वो वीडियो बयान रिकॉर्ड हो गया है तो फिर वो कितनी देर में आ जाएगा। लेकिन इमरान खान के पास पैगाम तो पहुंच रहा है ना, लीडरशिप जा तो रही है, पैगाम लेकर जा रही है। अब वो जो पैगाम है, यानी मैं आपको इमरान खान की मुश्किलात का बता रहा हूँ। एक मुश्किल उनके लिए ये है कि वो वापस भेजने का फैसला उनके लिए आसान नहीं है कि ठीक है वापस चले जाओ या संगजानी चले जाओ, क्योंकि लोगों ने कुर्बानियां दी और इमरान खान के लिए दी हैं। इमरान खान उन कुर्बानियों को रायगा करने का फैसला आसानी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान ये फैसला करते हैं कि ठीक है स्ट्रेट फायर हो रहा है, फायरिंग हो रही है, अपने कारकुनों की जान कुर्बान करते रहो अपने लिए और कहो कि तुमने बस मुझे रिहा करवाना है और तुम बढ़ो आगे, जाने जाती हैं तो जाएं और कुर्बानियां देनी है तो देनी है, बस गोलियां खाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये फैसला भी इमरान खान के लिए आसान नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल फैसला है। क्योंकि इस वक्त 26 नवंबर पर जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पर उनको रोका गया, बड़ी हैवी फोर्स के साथ रोका गया, शेलिंग की गई। और जब इसके बावजूद लोगों ने, क्योंकि शेल तो वो 2 दिन से खा रहे हैं, उन्हें आदत भी हो गई है, अब इसके बावजूद शेलिंग के बावजूद जब कुछ लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो चंद दर्जन गाड़ियां जो या कोई 1-2 हज़ार लोग आगे की जानिब बढ़े, उन पर स्ट्रेट फायर किए गए। और पीटीआई तो कह रही है कि 20 के करीब लोगों को गोलियां लगी हैं, लेकिन चलिए जो इनकी फुटेज हम तस्वीरें सामने आई हैं कि वो 4-5 लोग भी हैं, तो फायरिंग से गोलियां खाने के लिए तो जाहिर है कोई तैयार नहीं है। गोलियों के बीच में से कोई गुजरना नहीं चाहेगा ना। यानी लोग आंसू गैस की शेलिंग खा रहे हैं, आंसू गैस शेल खा रहे हैं, बुलेट जो है रबर की गोलियां वो खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लेकिन गोलियां तो नहीं खा सकते। और क्या इमरान खान आसानी से कह सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, जान की कुर्बानी दो और आगे बढ़ते जाओ? इससे मैं कह रहा हूं कि इमरान खान के लिए दोनों बातें बड़ी मुश्किल हैं। दोनों चीज़ों को सोच समझ के उनको करना होगा। दरमियानी रास्ता हो सकता है वो निकालें, हो सकता है वो कहेंगे ठीक है आप डी चौक पे ना जाएं, लेकिन संजानी भी नहीं जाएंगे, पेशावर मोड़ बैठ जाएंगे, यहाँ कश्मीर हाईवे पर बैठ जाएंगे, जहाँ कश्मीर हाईवे पर मौलाना फजलुर रहमान को जगह दी थी इमरान खान ने उस ज़माने में, वहाँ बैठ जाएंगे। तो चलिए एहतजाज भी जारी रहेगा, डी चौक पे भी नहीं होगा, हुकूमत की बात भी सच्ची हो जाएगी, इमरान खान की भी पीटीआई की बात भी रह जाएगी। कुछ इस तरह का दरमियानी फैसला इमरान खान करें तो फिर भी कुछ बात समझ में आती है। 26 नंबर पर सूरत हाल इस वक्त क्या है वो मैं बता रहा था आपको कि लोग गोलियां चलने के बाद, और अभी भी मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, और गोलियां चलने के बाद और लोगों के कारकुनों के ज़ख्मी होने के बाद, और फिर 26 नंबर पर यह इत्तला फैल गई है, यह अफवाह फैल गई है कि कई लोग जहाँ बहक हो गए हैं। 3 की फिगर पहले आ रही थी, मेरी एक सोर्स से बात हुई, एक बंदे से बात हुई, उसने कहा कि जी हमारे पास इत्तला है कि 3 लोग शहीद हो गए हैं हमारे। फिर एक ने कहा कि हमारे पास इत्तला है कि 5 लोग शहीद हो गए। मुझसे वो तस्दीक कर रहे थे कि उनका इंटरनेट उनके पास नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं चल रही, कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात बहरहाल हैं। यानी आप देखें कि ये चीज़ लोगों कारकुनों को इश्तार भी दिला सकती है कि लोग गोलियां चली और शहीद हो गए। लेकिन अभी लोग फिर पीछे हट गए और वो 2 दिन से लोग जो नींद के मारे हुए हैं, जो भूख के मारे हुए हैं, जो थक के गए हैं, जिनको आंसू गैस ने शदीद मुतासर किया है,
ان لوگوں نے اب فیصلہ یہ کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، تھوڑا سا پیچھے 26 نمبر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، گاڑیاں انہوں نے وہاں کھڑی کر لی ہیں، کچھ لوگ سو گئے ہیں، کچھ لوگ گاڑی میں آرام کر رہے ہیں اور کچھ صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ خوراک ہے نہیں، کھانا پینا ان کے پاس ہے نہیں، بھوکے پیاسے ہیں، نیند سے ان کی حالت خراب ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، اور وہ 26 نمبر سے ذرا پیچھے انتظار کر رہے ہیں صورتحال کے سامنے واضح ہونے کا۔ ظاہر ہے یہ خبر بھی ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو بیان ریکارڈ ہو گیا ہے اور عمران خان کو ہدایات جاری کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس کا بھی انتظار کریں گے۔ تو ایک ایسی کیفیت ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی اس وقت جو جسے آپ مشکل کیفیت کا کہہ سکتے ہیں۔ ادھر جیل میں بیٹھے عمران خان کی کیفیت بھی مشکل ہے، مشکل کیفیت سے گزرنے اور کارکنان بھی ہیں۔ لیکن کارکنان، میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی واپس آنے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہے، یعنی عمران خان بھی اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ تو وہ اس کو خوشی سے قبول نہیں کریں گے، خوش دلی سے قبول نہیں کریں گے، مشکل سے اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ اچھا، پھر جو محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے ابھی کہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان، ہم نے آفر کی، یعنی خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ ہم نے آفر کیا کہ سنجانی چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے یہ بات مان بھی لی ہے۔ پھر بشرا بی بی پر بھی انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان سے بھی بڑا کوئی لیڈر آ گیا ہے تو پتہ نہیں، یعنی نام لیے بغیر انہوں نے ٹانٹ کیا کہ یعنی اطلاع یہ تھی نا کہ بشرا بی بی نہیں مان رہی کہ پیچھے ہٹنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان سے بھی بڑا کوئی لیڈر آ گیا تو پتہ نہیں، لیکن عمران خان انہوں نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق مان گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، اور پھر محسن نقوی نے جو ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کرفیو لگانا پڑا تو لگائیں گے، ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہم یہاں پہ فائرنگ اگر کریں تو یہ 2 منٹ میں 73 ہو جائیں گے، یعنی انہوں نے فائرنگ کرنے کی انڈائریکٹلی انہوں نے دھمکی دی اور پھر فائرنگ ہوئی بھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے، ہم 245 لگائیں گے، یعنی فوج بلا لیں گے۔ تو یہ سب باتیں جب انہوں نے کی ہیں تو ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے دھمکا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ منا بھی رہے ہیں، لیکن چہرہ اترا ہوا تھا محسن نقوی صاحب کا، چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت اپسٹ ہیں، پسپائی محسوس کر رہے ہیں، شکست خوردہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ بارہا انہوں نے، اچھا ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا ہم آنے نہیں دیں گے ان کو اندر، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ ہم اندر نہیں آنے دیں گے، دکھائیں میں نے کہاں ہے۔ وہ بھائی یہ اتنی فورس لگائی ہوئی تھی وزارت داخلہ نے، یہ جو 3 صوبوں کی پولیس اور آپ نے رینجرز لگائی ہوئی تھی، یہ روکنے کے لیے لگائی ہوئی تھی نا، کہتے نہیں میں نے تو نہیں کہا کہ ہم روکیں گے۔ اور بھائی کس لیے لگائی تھی یہ پولیس؟ روکنے کے لیے لگائی تھی نا، وہ پولیس ناکام رہی ہے، نہیں روک سکی، اسلام آباد کے اندر گھس آئے ہیں احتجاجی مظاہرین، اور جب وہ اسلام آباد کے اندر گھس آئے ہیں، اسلام آباد کے اندر آ گئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ کریں۔ اب محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس پر رد عمل پی ٹی آئی نے بہت سخت دیا ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی نے اس ویڈیو ریکارڈ کرنے کی خبر کو فیک نیوز قرار دے دیا اور کہا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرائی گئی، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، اور شیخ وقاص اکرم یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس پہ جو رد عمل دیا ہے اس میں کہا گیا کہ محسن نقوی نہ بتائیں کہ ان کے منہ کو کتنا خون لگا ہوا ہے، یعنی انہوں نے جو کہا تھا نا محسن نقوی نے کہ میں ابھی یہاں پر ہم فائرنگ کر دیں تو پھر یہ لوگ 73 ہو جائیں گے، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نہ بتائیں کہ ان کے منہ کو کتنا خون لگا ہوا ہے، عوام خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا واسطہ کس کماش کے ظالم اور سفاک کرداروں سے ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف، نہتے پرامن شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے حوالے سے سفاک سرکار کے عزائم پہلے دن سے واضح ہیں، حکومت جان بوجھ کر حالات کو کشیدہ اور تصادم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر واضح کیے دیتے ہیں کہ ہمارے تمام کارکن مکمل طور پر نہتے اور پرامن ہیں، تشدد ہمارا راستہ ہے، نہ کبھی اس کا سہارا لیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عوام ان کی تمام طرف استائیت اور ظلم و بربریت کے باوجود گزشتہ 2.5 برس کی طرح آج بھی مکمل طور پر پرامن ہیں۔ 2 دن سے بدترین شیلنگ کا نشانہ بنانے کے بعد محسن نقوی کی دھمکی کے فوراً بعد مظاہرین پر گولیاں برسائی گئی ہیں اور کم و بیش 2 درجن سے زائد نہتے کارکنان کو زخمی کیا گیا ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں، یہ پی ٹی آئی خبر دے رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے حقوق اور چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے نکلنے والے شہریوں کو کھلی دھمکیاں لگانے والوں میں 9 مئی کے منصوبہ ساز اور ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کرنے والے سفاک درندے جمع ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پولیس، رینجرز اور ایف سی کے مسلح دستوں کو نہتے شہریوں کے خلاف اشتعال دلوانے والوں کی حقیقی اہداف کیا ہیں۔ 9 مئی کو ہائی کورٹ سے عمران خان کو اغوا کرنے کے بعد جلاؤ گھیراؤ کرنے اور کم و بیش 2 درجن نہتے شہریوں کو گولیاں مار کر شہید کرنے والے قوم کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ مقتدرہ کی سرپرستی میں اوباش اور بدماش عوام کا مینڈیٹ لوٹ کر حکمران نہ بنائے جاتے
اور قانون و انصاف کا کھلا قتل نہ کیا جاتا تو عوام کو آج سڑکوں پر نکلنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ جو مینڈیٹ چور پولیس، رینجرز اور ایف سی کے مسلح لشکر کھڑے کر کے ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، وہی کسی بھی قیمتی جان کے ضیاع کے ذمہ دار ہیں۔ قوم کیا بھول چکی ہے کہ نقوی پنجاب کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو معصوم ضلع شاہ کو حیوانیت کی بھینٹ چڑھا کر شہید کرنے والے سرکاری درندوں کو بچانے کے لیے عمران خان کو جھوٹے مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ ایک تفصیلی رد عمل ہے۔ پولیس، رینجرز اور ایف سی میں تمام سرکاری مشینری عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں پاتے اور عوام کو گولیاں مارنے، ان پر تشدد کے بجائے ان کی جان و مال کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں۔ کہا گیا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے نکلنے والے عوام بھی پولیس اور دیگر اداروں کے عملے سے ہرگز نہیں الجھنا چاہتے، بلکہ مکمل سلامتی کا پیغام بھجوا کر ان سے ناجائز سرکار کی اندھی تابعداری کے بجائے قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہونے کی توقع کرتے ہیں۔ مینڈیٹ چوروں اور خون کے پیاسے وزیروں کو لاشیں دینے کے بجائے قوم صبر، استقامت اور امن کا علم بلند کرتے ہوئے پرامن احتجاج کے تمام جائز اہداف حاصل کریں گے۔ محسن نقوی میں رتی بھر شرم و حیا باقی ہے تو مسلح بندوبست اور رکاوٹیں ہٹا کر شہریوں کو دھمکانے کا سلسلہ بند کریں۔ لاکھوں پرامن مظاہرین کی آمد و رفت سے ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ملک، اس کے وسائل اور املاک سب ہمارے ہیں۔ عمران خان کی کال پر نکلنے والا ہر کارکن ان کا محافظ بنے گا اور مکمل طور پر پرامن رہتے ہوئے احتجاج جیسی آئینی اور قانونی سیاسی سرگرمی کو کامیابی تک لے جائے گا۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف من جانب مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ۔ یہ جناب تفصیلی رد عمل سامنے آیا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پرامن رہیں گے، ہم انہیں ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، گملہ نہیں ٹوٹے گا اور کارکنان جو ہے وہ اپنا آئینی حق استعمال کریں گے۔ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فسطائیت میں شامل رہے ہیں اور ان پر کافی سخت رد عمل دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ٹی وی پر خبریں چلی ہیں، ایک اسکرین شاٹ تھا ARY کا جس میں لکھا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر کے موبائل پر ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا۔ ذرائع سے یہ خبریں تمام چینلز پہ چلوائی گئی ہیں، تو پی ٹی آئی نے اس کو فیک نیوز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان ڈیڈنٹ ریکارڈ اینی میسج، کوئی میسج ریکارڈ عمران خان نے نہیں کرایا ہے۔ تو اب بیان ریکارڈ کرایا ہے یا نہیں کرایا، ٹی وی میرے سامنے لگا ہے، 1:50 ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی بیان ریکارڈ کرانے کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی عمران خان کا پیغام باہر پہنچا ہے۔ تو یہ ہے جی ابھی تک کی اپڈیٹ، اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی کارکنوں کے لیے ابھی تک عمران خان کا کوئی پیغام سامنے نہیں ہے، لیکن کارکنوں نے میرا خیال ہے صحیح فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اس وقت کشیدگی میں نہ جانے، آگے نہ بڑھنے، پولیس کے ساتھ مڈ پھیر نہ کرنے اور کچھ دیر کے لیے آرام کر لینے، سستا لینے اور پرسکون ہو کر بیٹھ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور 26 نمبر پر ہی انہوں نے قیام کر لیا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے قافلے 26 نمبر پر قیام پذیر ہیں اور وہیں پر وہ غالباً صبح ہونے کا انتظار کریں گے، اور ظاہر ہے جب جو فورسز وہاں پر تعینات کی گئی ہیں وہ بھی ان کو انگیج کر کے، اس وقت چونکہ گولیاں چلی ہیں تو صحیح فیصلہ ہے آگے نہ بڑھنے کا، کیونکہ ہر جان قیمتی ہے، چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے کسی جوان کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہو، چاہے وہ کسی عام شہری کی ہو، چاہے وہ احتجاج کرنے والوں کی ہو۔ اب میرا خیال ہے کہ اگر تو کوئی ویڈیو پیغام ہوا ہے ریکارڈ تو وہ سامنے آئے گا تو ہی وہ سب سے بڑی خبر ہوگی، اگر نہیں ہوتا تو پھر 26 نمبر پر صبح کیا ہوگا یہ اس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔